یہ گفتگو اصل میں ایک بہت سادہ مگر طاقتور خیال کے گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فیل نہیں ہو رہے تو شاید آپ کچھ بڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم خود کو کیسے دیکھیں گے، اور کیا ہم دوبارہ کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل مسئلہ فیل ہونا نہیں بلکہ فیل نہ ہونا ہے، کیونکہ جب آپ کبھی فیل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ محفوظ کھیل رہے ہیں۔ آپ اپنی حدود کو کبھی چیک ہی نہیں کر رہے۔ مارک روبر ایک دلچسپ مثال دیتا ہے جسے وہ سپر ماریو ایفیکٹ کہتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہیں جیسے سپر ماریو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بار بار مرتے ہیں، گرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں کتنا ناکام ہوں، میں یہ گیم چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، آپ فوراً دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس ہارنے پر نہیں بلکہ جیتنے پر ہوتا ہے۔ یہی اصول زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی میں کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نیا کام ہو، نیا بزنس ہو یا کوئی نئی مہارت سیکھنا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ پہلی بار میں ہی ٹھیک ہو جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم خود کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ اصل میں ہر ناکامی ہمیں کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ ہر بار جب ہم غلطی کرتے ہیں، ہم ایک نیا طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، اور یہی سیکھنا ہمیں آگے لے جاتا ہے۔ مارک کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا ڈارٹ بورڈ بنانا چاہتا تھا جو ہمیشہ نشانے پر لگے۔ اس پروجیکٹ میں اسے 3 سال لگے۔ سوچیں، 3 سال! اس دوران اسے بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ناکام ہے۔ اس نے ہر ناکامی کو ایک اشارہ سمجھا کہ اب اگلا قدم کیسے بہتر لینا ہے۔ یہی انجینئر کی سوچ ہے۔ اگر آپ ایک انجینئر سے پوچھیں کہ فیل ہونا کیسا لگتا ہے تو وہ کہے گا، زبردست۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ وہ اسے ذاتی نہیں لیتا، وہ اسے ڈیٹا سمجھتا ہے، اور یہی ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس گفتگو میں سامنے آتی ہے وہ ہے کہ ہم اکثر ناکامی کے خوف کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو لوگوں کے سامنے بولنے میں ڈر لگتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ بچتے رہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ پہلے 2 لوگوں کے سامنے بات کریں، پھر 5، پھر 10۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس چیز کا عادی ہو جائے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جم میں ورزش کرنا۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ مارک ایک اور زبردست ٹیکنیک بتاتا ہے، فیل ہونے کو ہی اپنا ہدف بنا لو۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ بہت مؤثر ہے۔ مثلاً اگر آپ کو شطرنج کھیلنے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ ہارنا نہیں چاہتے، تو اپنا ہدف رکھیں کہ میں 10 بار ہاروں گا۔ اب آپ کا فوکس جیتنے سے ہٹ کر کھیلنے پر آ جائے گا، اور جب دباؤ ختم ہوتا ہے تو آپ زیادہ بہتر سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ کتنے ویوز آئیں گے، بس یہ ہدف رکھیں کہ میں 10 ویڈیوز بناؤں گا،
چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہی اصل ترقی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ ہے کہانی سنانے کا۔ مارک کہتا ہے کہ لوگ صرف حقائق سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ جذبات سے جڑتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں تو انہیں کچھ محسوس کروائیں، چاہے آپ اپنے باس کو کوئی آئیڈیا دے رہے ہوں یا اپنے کسی قریبی شخص سے بات کر رہے ہوں۔ صرف ڈیٹا کافی نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کیسا محسوس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مارک اپنی ویڈیوز میں سبزی چھپا دیتا ہے۔ وہ سائنس کو ایک دلچسپ کہانی میں چھپا دیتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لطف اٹھائیں اور سیکھ بھی جائیں۔ یہ اصول ہم اپنی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مشکل چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دلچسپ بنائیں، اسے کھیل بنا دیں، خود کو چیلنج دیں، تجسس پیدا کریں، کیونکہ تجسس ایک طاقتور چیز ہے۔ یہ بھی ایک مہارت ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سوال کریں گے، ایسا کیوں ہوا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اتنا ہی آپ کا دماغ تخلیقی سوچنے لگے گا۔ اور آخر میں خوشی کے بارے میں ایک اہم بات۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خوشی ہمیں کسی بڑی کامیابی سے ملے گی، زیادہ پیسہ، بہتر گھر یا نئی گاڑی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوشی چھوٹی چھوٹی پیش رفت میں ہوتی ہے۔ جب آپ روز تھوڑا بہتر ہوتے ہیں، جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں، جب آپ اپنے مقصد کے قریب جاتے ہیں، وہی اصل خوشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ ہر روز کچھ لمحے نکال کر یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے رشتے، آپ کی صحت، آپ کے مواقع، تو آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ اور ایک خوبصورت مشورہ جو مارک دیتا ہے، جب آپ گھر آئیں تو مؤثر ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنے بچوں یا خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، بغیر جلدی کے، بغیر کسی مقصد کے، صرف موجود رہیں، کیونکہ آخر میں یہی چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو اگر آپ خود کو کہیں پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں یا ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو یاد رکھیں، زندگی کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک دریا کی طرح ہے جس میں پتھر رکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف اگلا قدم دیکھنا ہے، پورا راستہ نہیں، اور ہر قدم کے ساتھ نئے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ فیل ہونا لازمی ہے اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں، تو آپ آج کون سا نیا قدم اٹھائیں گے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔